نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ پروگرام رونق رمضان کے ساتھ نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے آپ کا میزبان محمد عارف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنے میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کا پیارا اور مقدس مہمان مہینہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے مومنو اللہ کا مہمان مبارک، اے مومنو اللہ کا مہمان مبارک، رمضان کی ہر ساعت ذیشان مبارک۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ گویا رمضان المبارک کا یہ خوبصورت بابرکت اور مقدس مہینہ ہمارے لیے اس حوالے سے بھی نہایت عظمت کا، شان کا، رفت کا حامل ہے کہ یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اس کا فضل، اس کا کرم اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سامعین اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا اور ان رحمتوں کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کسی صورت میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مقدس اس لیے تم میں آیا کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ گویا پرہیزگار اور متقی بننے میں ہی ہمارا بھلا ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم اللہ کی رضا اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں اور کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، متقی، پرہیزگار، تقوی والا اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب، دانائے غیوب، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال کی پیروی کرتا ہے، ان اقوال کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی تمام برکات نصیب فرمائے، اور جو اس ماہ مقدس کا پیغام ہے، جو مقصد ہے پرہیزگاری اور تقوی کا حصول، اللہ کریم ہمیں اس نعمت سے بھی مالا مال فرمائے۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان عارف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم انشاءاللہ NTN ویب چینل سے کوشش کریں گے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی جہاں بے شمار کروڑ ہا کروڑ رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، ہم بھی ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے کچھ حصہ حاصل کر سکیں۔ ہم اس پروگرام میں جہاں
رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جہاں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہاں ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کریں گے وطن عزیز کے مایہ ناز قرا حضرات، مایہ ناز مدحان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خوبصورت آوازوں میں ہم گلہائے عقیدت سننے کے بعد اپنے ایمانوں کو اور اپنے روح کو، اپنے قلب کو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، اللہ کے نور سے منور کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ جو شخصیت بن رہی ہیں، وطن عزیز کے مایہ ناز مداح رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ نعت خوانی میں ایک مقام بنایا، اور صرف واہ کینٹ، صرف صوبہ پنجاب ہی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب شرافت علی قادری صاحب۔ شرافت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نوائے ٹیکسلا کے چینل NTN ویب چینل سے رونق رمضان کا خوبصورت پروگرام آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پروگرام میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں اور بہت خوبصورت ساعتیں اور لمحات ہمیں نصیب ہیں، ہم اس پروگرام میں بھی اپنی جو بساط بھر اور جو مقدور بھر کوشش ہے وہ پیش کر سکیں، اور صرف ہم خود ہی نہیں بلکہ ہمیں دیکھنے والے، ہمیں سننے والے بھی ان فیوزات و برکات سے حصہ سمیٹ سکیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں اس سے قبل کہ آپ سے کچھ گفتگو بھی ہو، میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت کلام سے کریں۔ تو آپ کون سا کلام سنانا پسند فرمائیں گے؟ عارف قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں نوائے ٹیکسلا کی جانب سے یہ جو ماہ رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ میں چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے خوبصورت کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ارض و سماوات
تیری ذات کا صدقہ یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں پانے کو تو خورشید کمر چرخ نے پائے پانے کو تو خورشید کمر چرخ نے پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ اور عارف بھائی شعر دیکھیے، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر رویا رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی
در کے تھی جس کے مقدر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. شرافت علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بہت خوبصورت نعت پاک جو کہ کلام تھا شاعر ہفت زباں چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے ہمیں سنایا اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور کیا. سامعین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رونق رمضان اپنے میزبان محمد عارف قادری کے ساتھ، اور یہ پروگرام نوائی ٹیکسلا کے چینل NTN ویب چینل سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی، نعت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے زمرے میں آتی ہے، اور نعت جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی سے آپ کی بارگاہ میں آپ کے صحابہ کرام، آپ کی صحابیات آپ کی بارگاہ اقدس میں بنفس نفیس حاضر ہو کر پیش کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اعزازات سے، انعامات سے اور داد و تحسین سے نوازتے رہے. حتیٰ کہ ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، سبحان اللہ، سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خانوں میں، آپ کے نعت گوؤں میں سر فہرست آتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسان سے نعت سنتے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ اکثر انہیں اپنے ممبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارکہ بچھا دیتے اور فرماتے کہ حسان اس چادر پر بیٹھ کر مجھے میری نعت سناؤ. تو کیا مقدر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ ان کے سامنے ہوتا اور حضور کی تعریف و ثنا حضور کے سامنے بیٹھ کر کیا کرتے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے کہ نعت جو ہے یہ مومن کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور اس حوالے سے بھی نعت لائق تحسین ٹھہرتی ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے، ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتی ہے، ہمارے ذہنوں میں، ہماری روحوں میں ایک پاکیزگی اور ایک تقدس کی فضا جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے نعت کی تصدق. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور اسی حدیث پاک کو شاعر اسلام حضرت حفیظ جلندھری رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کیا. وہ کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز نہ سمجھیں گے، پیارا نہ سمجھیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے بھی کہ ہم اپنے ایمان میں
اضافے کے لیے، ہم اپنے ایمان میں تقویت کے لیے اگر نعت سنیں، نعت لکھیں، نعت پڑھیں تو یہ انتہائی شرف کی اور انتہائی سعادت کی بات ہوگی۔ تو سامعین اکرام، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، سبحان اللہ، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، سبحان اللہ، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ ان کا دامن وفا سے خالی ہے، ان کا دامن وفا سے خالی ہے، جو تیری جستجو نہیں کرتے، سبحان اللہ، جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ اور سبز گنبد ہے جن دلوں کی مراد، سبز گنبد ہے جن دلوں کی مراد، خواہش رنگ و بو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا تو کہنے۔ اللہ کریم ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ جی شرافت علی قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، تو وہ کون سے محرکات تھے کہ جن کے سبب آپ نعت کی طرف آئے، آپ کی طبیعت نعت کی طرف کس طرح راغب ہوئی، کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف بھائی، غالباً میں چوتھی کلاس کا طالب علم تھا، تو سکول ہی سے مجھے نعت شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ آگے جا کے سلسلہ قائم ہوتا گیا، اور میری یہ بھی خوش بختی ہے کہ اس علاقہ کی عظیم شخصیت جو کہ ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے استاد گرامی جناب عارف قادری صاحب، آپ نے میری بہت ساری تربیت کی۔ میں جتنا بھی کہوں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں تو وہ سب عارف قادری صاحب کی مہربانیاں ہیں۔ آپ نے میری بہت زیادہ سرپرستی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عارف بھائی کو صحت عطا فرمائے۔ تو میں اس چینل کی وساطت سے، اور میری خوش بختی ہے کہ میں اپنے استاد گرامی کے ساتھ بیٹھ کے حضور کی نعت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری، بلکہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ جو لمحات ہیں رمضان المبارک کے، یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، بے شک۔ اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں نوائے ٹیکسلا کے چیف ایڈیٹر، انتہائی شفیق شخصیت، جب بھی ملتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر سید صابر علی، سبحان، بے شک، مدّ ظلہ العالی، تو آپ کی بھی بہت مہربانیاں ہیں ہم پہ، اور آپ کی شفقت ہے کہ آج بھی ہم اس چینل پہ بیٹھ کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ سامعین، رونق رمضان پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نوائے ٹیکسلا NTN ویب چینل سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ثنا خان موجود ہیں وہ شرافت علی قادری صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ چلتے ہیں ایک اور نعت کی طرف۔ میں چاہوں گا کہ شرافت صاحب ہمیں ایک اور خوبصورت نعت سنائیں، تو اب آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ عارف بھائی، میں جو کلام میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے سلیکٹ کیا ہے، تو ہمارے علاقہ کی بڑی ایک عظیم ہستی جن کے بڑے احسانات ہیں ہم سب پہ، جناب فیصل اقبال جی جی، رحمۃ اللہ علیہ، ابھی چند دنوں پہلے ان کا وصال ہوا۔ جی جی، ہم سب آپ کے جنازہ میں بھی شریک تھے، اور باقی جو دعائیں ہو رہی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین، اور ان کے لیے یہ خوبصورت کلام ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ، پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، یہ جس من میں سما جائے، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگ مگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگ مگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل
کا سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین، پروگرام رونق رمضان آپ سماعت کر رہے ہیں NTN ویب چینل سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری۔ ہمارے آج کے جو ثناخوان مہمان ہیں وہ ہیں شرافت علی قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی اور ہمارے قلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر و معمبر کیا۔ سامعین محترم، ریاض حسین چودھری صاحب ہمارے وطن عزیز کے مایہ ناز نعت گو شاعر گزرے ہیں، جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ آپ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت گلہائے عقیدت نچھاور کیے ہیں، بہت ہی خوبصورت آپ کی نعتیں منصہ شہود پر موجود ہیں، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نعتوں سے اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ سبحان اللہ۔ نعت کیا ہے؟ قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے۔ سبحان اللہ۔ نعت کیا ہے؟ شہر جامع گرمی صلی علی۔ سبحان اللہ۔ نعت کیا ہے؟ شہر جامع گرمی صلی علی۔ نعت کیا ہے؟ دل کے آئینے میں عکس مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نعت کیا ہے؟ دل کے آئینے میں عکس مصطفیٰ۔ نعت کیا ہے؟ گنبد خضرا کی شادابی کا نام۔ نعت کیا ہے؟ گنبد خضرا کی شادابی کا نام۔ نعت کیا ہے؟ میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت کیا ہے؟ میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام۔ نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے۔ نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم غلامان پیمبر کی یہی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم غلامان پیمبر کی یہی پہچان ہے، اور دل کے بنجر کھیت میں کرنیں اگا دیتی ہے نعت۔ کیا کہنے عارف بھائی؟ دل کے بنجر کھیت میں کرنیں اگا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت۔ نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے۔ بے شک۔ نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، غرق الفت دیدائے نمناک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ غرق الفت دیدائے نمناک ہونا چاہیے۔ اور نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ سید المرسلین کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، پروگرام رونق رمضان آپ NTN ویب چینل سے دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری، اور ہمارے درمیان جو ثناخوان رسول
تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب شرافت علی قادری صاحب. جی شرافت صاحب، تھوڑی سی اور گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہو جائے. آپ ماشاءاللہ ملک بھر میں جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل اٹینڈ کرتے ہیں اور شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کوئی ایسا خاص مقام، کوئی ایسی خاص محفل کہ جہاں آپ کو پڑھ کر بہت زیادہ لطف آیا ہو، یا وہاں کی کچھ کیفیات ایسی ہوں کہ جو وہ آپ کے ذہن پر نقش ہو گئی ہوں، یا آپ کی کوئی ایسی کوئی یادگار محفل، اس کا آپ اگر تذکرہ کرنا چاہیں؟ عارف قادری صاحب، جو سوال آپ نے کیا ہے کچھ مشکل سوال ہے، کیونکہ جہاں بھی سرکار کی محفل سجتی ہے تو وہ خاص ہی ہوتی ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے. اور بہت سارے ایسے لمحات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، لیکن چھوٹے بڑے سٹیجوں پہ ظاہر ہے ہمارا روز آنا جانا جی بے شک محافل میں ہوتا ہے. لیکن ہماری ایک واہ کی بڑی خوبصورت سی محفل جو اس علاقہ کی انتہائی مقتدر شخصیت، میں تو انہیں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے ولی کامل کا درجہ رکھتے ہیں، جناب حاجی محمد اقبال دامت برکاتہم القدسیہ. آپ کے زیر سرپرستی جو محفل انوار چوک واہ کینٹ میں سجتی رہی ہے آج میرا خیال ہے 18-20 سال سے، اور یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کے انچارج بھی آپ ہی ہیں. اس محفل کو جس انداز سے آپ لے کے چلتے ہیں، آج ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے اس میں نعت خوان، علماء کرام اور اس طرح کی شرکت ہوتی ہے، اور وہ ایک تربیت گاہ ہے پوری. بے شک ایسے ہی وہ محفل پوری تربیت گاہ ہے، اور بہت سے بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہاں سے تربیت لے کے تو آج ماشاءاللہ نعت خوان بن چکے ہیں. تو وہ محفل مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی وہ محفل ہے، وہ لمحات ہیں. تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا سایہ بھی تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، اور ایسی برگزیدہ ہستیوں سے ہمیں فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوب جی. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو ہمارے انوار چوک میں ہفتہ وار ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی ہے، اور جس کی سرپرستی علاقہ کی مایہ ناز، مقتدر، معتبر اور روحانی شخصیت جناب قبلہ حاجی محمد اقبال قادری صاحب مدظ اللہ العالی آپ فرماتے ہیں. تو آپ کی سرپرستی میں واقعی یہ خوبصورت محفل تقریباً 20-22 سال سے ریگولر بیسس پر چل رہی ہے، اور ہماری یہ خوش بختی ہے، ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمیں یہ خوبصورت محفل نصیب ہے. تو ہم واقعی ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. تو سامعین، 2-3 اشعار پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعائیہ کلمات کی طرف بڑھیں گے. میں چاہوں گا کہ جتنے احباب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک بار آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر سبحان اللہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، سبحان اللہ، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں، کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار حسین ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ذکر سرکار سنائے جا ان کا میلاد منائے جا، بے شک، میلاد نبی کی برکت سے گھر بار حسین ہو جاتے ہیں۔ میرا تو کوئی کمال نہیں، بس ان کی نوازش ہے صائم، جب نام محمد لیتا سبحان ہوں اللہ، اشعار حسین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو احباب موجود ہیں اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا، سنا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की बरकतों से माला माल हुए। अल्लाह करीम सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के दिलों में रासिख़ फ़रमाए। मैं अपने मेहमान सना खान जनाब शराफ़त अली क़ादरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र का फैज़ान आपकी नस्लों में भी जारी और सारी फ़रमाए। दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारी ये दस्तावेज़ अक़ीदत अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर नवाई टेक्सला NTN वेब चैनल की जो टीम है, अल्लाह ताला इन सब को अजर से, बरकतों से, रहमतों से माला माल फ़रमाए। हमारे रेजिडेंट एडिटर जनाब नवाई टेक्सला के जो रेजिडेंट एडिटर हैं जनाब सैयद अब्दुल्ला मसूद रिफ़ाई साहब, वो अलील हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उन्हें कामिल सेहतयाबी अता फ़रमाए। जितने लोग इस वक्त हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मरज़ का शिकार हैं, बीमार हैं, अल्लाह करीम सबको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमाए। अल्लाह करीम सब की नेक दिली तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।